بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جو بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے، اور عزیز بھائی بہنوں، وہ بات اس وقت کی مشکل ترین صورتحال کے حوالے سے ہے، جو کہ کرونا وائرس نے ہم سب کو اس صدی کی سب سے ہولناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ نہ تو اس سے پہلے جو پشتیں گزری ہیں وہ کبھی ان صورتحال سے دوچار ہوئیں، اور نہ ہی ہماری دعا ہے کہ کبھی آنے والی نسلیں ایسی خوفناک صورتحال سے دوچار ہوں۔ دنیا اس وقت ایک عجیب و غریب ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں ایسی تدبیر کرنی ہوگی کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے تو راضی ہو جائے، ہم سے روٹھ گیا ہے تو وہ مان جائے، اور ہماری وہ رونقیں اور وہ عبادتیں جو مکہ اور مدینہ میں ہم کیا کرتے تھے، اور دنیا جس طرح اللہ کے حضور مساجد میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، وہ ساری چیزیں واپس لوٹ آئیں۔ تو عزیز بھائی بہنوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں تاریخ کے اوراق کو دیکھنا ہے، ہمیں ان اسلامی حوالوں کو دیکھنا ہے جن سے ہمیں پتہ چلے کہ آخر اللہ کا عذاب جب آتا تھا تو کیا ہوتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکش قوموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا تھا۔ تمام اقوام جو کہ اللہ کی سرکشی کرتی تھیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ لیکن ایک قوم تھی جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، وہ اس عذاب سے محفوظ رہی۔ وہ کیسے محفوظ رہی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا اور عذاب کے بادل چھائے تو پوری قوم اس عذاب کے آثار کو دیکھ کر سہم گئی۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عذاب اب ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور یہ آ کر رہے گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی پوری اپنی جو توانائی تھی وہ صرف کر دی۔ وہ لوگ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے رہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے رہے۔ وہ اللہ کا شرک بھی کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کا انکار بھی کرتے تھے۔ تو ان سب چیزوں سے انہوں نے گناہوں سے معافی مانگی۔ واحد یہ قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی جن سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا تھا۔ تو یہ چیز ہے، یہ وہ تدبیر ہے اللہ کے آگے سجدے میں جانے کی اور گڑ گڑانے کی۔ آپ یقین کریں اس وقت اجتماعی دعا ہم نہیں کر سکتے۔ اس دفعہ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے اجتماعی توبہ، اجتماعی دعا کی توفیق بھی چھین لی ہے۔ ایسا عذاب مسلط ہے پوری دنیا پر کہ انسان ایک جگہ جمع ہو کر دعا بھی نہیں کر سکتا، انسان ایک اجتماع میں کھڑے ہو کے اللہ کو پکار بھی نہیں سکتا، اور اجتماعی دعاؤں سے محروم اور اجتماعی عبادات سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسی عبادت کریں انفرادی طور پر، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جس طرح بھی ہم اللہ کو منا سکتے ہیں اور جس طرح بھی اس کے آگے گڑ گڑا سکتے ہیں اور گریہ زاری کر سکتے ہیں۔ یہی وہ تدبیر ہے جو ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ کرنی ہوگی، ہر شخص کو، ہر مسلمان کو۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی دنیا پر سے یہ جو کالے بادل چھا گئے ہیں، یہ جو کرونا کا عذاب چھا گیا ہے، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔